اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے آج سورہ اعراف سٹارٹ کی ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر، پہلے اس کا زمانہ نزول بیان کریں گے ہم، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو اپنے دل میں اتارنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن دل میں نہیں اتار پاتے۔ ہم لوگوں کو اپنے دل میں اتارنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ دل میں اتارنے کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کو سنیں ہماری آنکھ سے آنسو نکلے، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے عربوں پر جب قرآن اترا تو وہ ان کی اپنی زبان میں اترا، تو ان کو کسی چیز کے ترجمے کی، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، اور قرآن انہوں نے جیسے جیسے اترتا رہا ویسے ویسے ان کو سمجھ آتا رہا، کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ ان کی زبان میں اتری ہوئی چیز تھی۔ تو اس لیے آج ہم سورہ اعراف کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ اعراف میں اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً وہی ہے کہ جو سورہ انعام کا ہے، کہ یہ بات یقین سے تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ پہلے سورہ انعام پہلے اتری یا یہ پہلے اتری، لیکن دونوں کا مضمون ایک ہونے کی وجہ سے ان کا آگے پیچھے ہونا اس لیے ہے کہ یہ ان کا مضمون ایک ہی ہے، کہ جو وہ تھے مشرکین مکہ تھے، ان کو یعنی کہ اپنی طرف اللہ کی دعوت کی طرف بلاتے بلاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یعنی کہ ان سمجھاتے سمجھاتے ان کو بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا، جس کی وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں، سورہ اعراف اور سورہ انعام میں، دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کو ڈرانے کی بات کی ہے، اور پھر ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم نے اپنے پیغمبر کے مقابلے میں اختیار کی بھی ہے، ایسی روش پہلے والی قوموں نے بھی کی تھی۔ پہلے والی قومیں بھی اسی طرح کرتی تھیں، ان کی بات نہیں سنتی تھیں، اور اگر سنتی تھیں تو بہت سارے ان کو سوال جواب کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو ان چیزوں کا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا ان پر۔ تو عذاب آنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ پھر ان کو جب عذاب آتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے کہ بھئی ہاں جی یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ اب اس صورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تبلیغ کی جو حکمت ہے، یعنی کہ اس کو تبلیغ کا جو طریقہ کار ہے، اس کی جو حکمت ہے، یعنی کہ اس میں جو اصل چیز تبلیغ میں جو پوشیدہ ہے کہ تبلیغ کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے متعلق ان کو چند صحابہ کرام کو چند اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی جو چیرہ زستیاں ہیں، ان کی جو اشتعال انگیز باتیں ہیں کہ ان کو بھڑکائیں ان چیزوں پر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ صبر و ضبط سے کام لو، کیونکہ مکہ کے 12 سال ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی آواز اٹھانے کا بھی حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ جب اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک پیغمبر تھے جن کو دو پیغمبر کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ایک حضرت موسیٰ کا کہ وہ جلدی چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے جب بلایا تھا اس سے 2-3 دن پہلے ہی چلے گئے، اور دوسرے حضرت یونس کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں آتی کہ تم یہاں سے شفٹ کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ، تو نبی نہیں چھوڑ سکتا اس جگہ کو، اپنی قوم کو، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا۔ تو دونوں کو سزا ملی، تو اس لیے اس میں یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس صورت کے آخر میں صحابہ کرام کو کہ آپ لوگ جذبات میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچائے۔ اب ہم سورہ اعراف شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے
جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں لوگوں کو یاد دہانی کرواؤ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ یعنی کہ جب عذاب آتا ہے تو جس قوم پر عذاب آتا ہے وہ فوراً ماننا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم فوراً توبہ شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیم اسی طرح جس قوم پر بھی عذاب آتا تھا نا، وہ اس وقت ماننا شروع کر دیتی تھی کہ ہاں جی ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو واپس پلٹا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام حجت کرنے کے بعد وہ تو ان چیزوں کو واپس نہیں پلٹاتا۔ تو یہی بات ادھر کہہ رہے ہیں کہ عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہیں تھی کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ یہاں پر جو اولیاء کا لفظ ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان جس کی رہنمائی پر چلتا ہے اسے در حقیقت اپنا ولی اور سرپرست بنا لیتا ہے، خاص زبان سے اس کی حمد ثنا کے گیت گاتا ہو یا اس پر لعنت کی بوچھاڑ کرتا ہو، خواہ اس کی سرپرستی مانتا ہو یا پھر اس کی سرپرستی سے انکار کرتا ہو۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ باز پرس سے مراد قیامت کی باز پرس ہے۔ بدکار افراد اور قوموں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو عذاب آیا ہے وہ تو دنیا تک ہی رہے گا نا، اس کی باز پرس نہیں ہوتی قیامت والے دن، کیونکہ وہ جو دنیا میں تکلیف آ گئی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں ہی مل گئی ہمیں تو تکلیف، ہمیں آخرت میں نہیں ملنی تکلیف۔ تو یہ یہاں پر اس چیز کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں کہ باز پرس سے مراد روز قیامت کی باز پرس ہے۔ بدکار افراد اور قوموں پر دنیا میں عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہے، اور نہ وہ ان کے جرائم کی پوری سزا ہے، یعنی کہ کچھ سزا مل جاتی ہے دنیا میں لیکن پوری سزا نہیں ہے، بلکہ اسی کی حیثیت تو بالکل ایسے ہے کہ کوئی مجرم جو ایسے ہی پھر رہا ہے اور اس کو اچانک گرفتار کر لیا جائے، میں جیسے فرار ہوتے ہیں مجرم اور مزید ظلم و فساد کے مواقع اس سے چھین لیے جائیں۔ ایسے بہت ساری انسانی زندگی میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ انسان کو دنیا میں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار اپنے پیغمبر رسول بھیجتا رہا قوموں پر اور ان کو تنبیہ کرتا رہا، ان سے باز پرس ہوتی رہی نبیوں کے ذریعے، لیکن انسان نہیں مانتا۔ انسان پر جب تک کوئی سختی نہیں آتی اس وقت تک وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں سے ہی پوچھیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن جو سوال ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ بتاؤ تم لوگوں کے پاس کیا نبی نہیں آئے تھے؟ جب وہ کہیں گے جی ہمارے تو باپ دادا جیسے کرتے آ رہے تھے ہم لوگ ویسے ہی کرتے تھے، تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا بات ہے تمہارے پاس نبی نہیں آتے تھے؟ اور پھر نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام کو صحیح طرح پہنچایا تھا؟ لوگوں سے گواہی لی جائے گی۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں کہ میں ان سے بھی پوچھوں گا جن کی طرف میں نے رسولوں کو بھیجا، اور میں ان سے بھی پوچھوں گا جن کی طرف رسول، یعنی کہ رسولوں سے ہی پوچھوں گا اور جن کی طرف بھیجا گیا ان سے بھی پوچھوں گا، دونوں سے باز پرس کروں گا۔ اور یہ
دنیا کی باز پرس نہیں ہے کہ دنیا میں ہی پوچھ لوں گا میں، نہیں، یہ آخرت میں پوچھوں گا میں کہ ہاں بھئی اب یہ رسول ہے اور یہ بندے ہیں، اس کی جو امت ہے وہ ہے، اب بتائیں کہ انہوں نے پیغام صحیح طرح پہنچایا تو تم تک جب آیا تو تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس چیز کو ڈینائی کیوں کیا؟ اس چیز کو مانتے، اللہ کے احکامات پر چلتے تو تم پر نہ دنیا میں عذاب آتا اور نہ اب آخرت میں تم لوگ سزا پاؤ گے، سزاوار ہوگے۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، یعنی کہ جو نامہ اعمال ہے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی کہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ وہ گناہ جو چھپ کے کرتے ہیں، وہ گناہ جو دنیا کو نظر نہیں آتے اکیلے میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مومن ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ تنہائی کا مومن ہو، کیونکہ تنہائی میں صرف اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تنہائی میں، صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔